بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم صدق الله المولانا العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید کے فضائل اور عید کے دن کون کون سی چیزیں مستحب ہیں، کون کون سا کام کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے افضل مانا گیا ہے، پسندیدہ مانا گیا ہے۔ عید کے مستحبات اور عید کے واجبات ان دونوں پر گفتگو ہو چکی تھی۔ اب چونکہ نمبر آتا ہے عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے عید کی نماز ہمیں اور آپ کو امت مسلمہ کو پڑھنی چاہیے، تو بغیر کسی تاخیر کے میں عید کی نماز کا طریقہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ امید کروں گا کہ آپ غور سے سنیں گے اور اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی سے جڑی ہوئی یہ چیز ہے، بھلے سے سال میں 2 مرتبہ ہی صحیح لیکن زندگی کا حصہ ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہماری زندگی کا حصہ ہے اس کا طریقہ بھی ہمیں مکمل طریقے سے آنا چاہیے۔ فرماتے ہیں نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے، دونوں نمازوں کا بالکل سیم مسئلہ ہے، نیت، تکبیرات اور زائد تکبیریں، طریقہ، خطبے سب ایک ہی ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ عید الفطر ہے، وہ عید الاضحیٰ ہے۔ تو کہتے ہیں نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ اسی میں ابھی جو شروع ہونے جا رہا ہے نا، بس یہی سب سے اہم چیز ہے، ہاتھ اٹھانا، تکبیر کہنا۔ اسی میں اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، کوئی رکوع کر دیتا ہے تو کوئی سجدہ کر دیتا ہے تو کوئی بازو والے کو دیکھتا ہے، ارے بھائی تو کس میں جا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے کہ کھڑے ہو رہا ہے، تو بازو والے کو دیکھ کر لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے چھوٹے بچے اپنے ابا کو دیکھتا ہے رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، تو بڑے کی حالت یہ ہے کہ بازو میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو سکون میں رہتا ہے کہ کچھ تو دکھے گا نا، اس کو دیکھ کے ہم کر لیں گے۔ اگر سب وہی سے کھڑے ہیں تو حالت خراب ہے پہلے سے شروع سے کہ اب کیا کریں گے، سب ایک ہی راستے کے جو ہیں شہسوار ہیں، اب کریں گے تو کیا کریں گے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں تاکہ جب کوئی آپ کے بازو میں کھڑے ہو تو آپ کی ہماری حالت وہ نہ ہو بلکہ اس کی حالت ہو، اور ہم اس لائق رہیں کہ اگر اس کے اندر کمی ہے تو وہ ہمیں دیکھ کے سدھار سکے، اس لائق ہمیں بننا چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ جو ہے مرجع خلائق بنو۔ مرجع خلائق کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اندر ایسی کوالٹی پیدا کرو کہ لوگ مشورے کے لیے آپ کے پاس آئیں اور آپ کو اپنا رہبر اور رہنما مانیں، ہر مسئلے میں آپ کو ہی مثالیں پیش کریں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں کی طرح ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، آپ مرجع خلائق تھے۔ اپنوں کو غیروں کو بھی کوئی مصیبت پیش آتی تو مشورہ لینے کے لیے کس کی بارگاہ میں جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے۔ بڑے صحابہ کرام شریعت کے پابند، شریعت کا مسئلہ جانتے ہوئے بھی مرجع خلائق کے پاس جاتے تھے، اور حضور نے اپنی یہ صفت اپنے امتیوں کو بیان فرمائے کہ ایسے بنو کہ لوگ تمہارے پاس رجوع کریں، کسی مسئلہ انہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تمہارے پاس اس کے حل کے لیے آیا کریں۔ ایسے نہ بنو کہ ہر کے بات میں تم دوسرے کو محتاج بنو، بلکہ تم ایسے بن جاؤ کہ لوگ تمہارے پاس آیا کریں اور تم سے فائدہ حاصل کیا کریں۔ یہ علماء کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہر امتی کے لیے ہے۔ علم کے میدان میں علماء کے لیے ہے، لیکن اور میدان میں تو ہر کسی کے لیے معاملہ ہے کہ ہم اور میدان میں اتنے اچھے بنیں کہ لوگ ہم سے رابطہ کریں اور ہم سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو نیت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، ہے نا، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ یہ پہلی تکبیر ہو گئی، تکبیر بھی گنتے رہیں، ہے نا، کیونکہ 3 زائد تکبیریں ہیں نا،
پہلی تکبیر یہ ہوئی، لیکن پہلی تکبیر میں کرنا کیا ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے، پھر ثنا پڑھے۔ اب اس کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، یہ دوسری تکبیر ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ثنا ہم جس میں پڑھے ہیں وہ بھی زائد تکبیر میں ہی شمار ہے، کیونکہ ہماری اصل تکبیر شروع ہوتی ہے جب ہماری قرات شروع ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہم تکبیر کہتے ہیں وہاں سے ہماری اصل نماز کی تکبیر شروع ہوتی ہے، یہ زائد میں شمار ہے۔ تو پہلی تکبیر جو ہم نے ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھی وہ بھی زائد میں ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد جو تکبیر ہم نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑا ہے وہ بھی زائد میں ہے، دو زائد تکبیریں ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، یہ تین تکبیریں ہو گئی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھے گا، اس کے بعد دو تکبیروں میں ہاتھ چھوڑے گا، اور پھر تیسری تکبیر کہے گا تو ہاتھ باندھے گا، یعنی یہ چوتھی تکبیر ہو جائے گی۔ پہلی ایک ثنا والی اور دوسری جس میں دو ہم ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ تین ہو گئی، اور چوتھی تکبیر کہہ کے ہاتھ پھر باندھ کے اور اس کے بعد قرات شروع کرنا ہے۔ تو پھر سنیں کہ پہلی تکبیر کہے تو کیا کہے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی تکبیر ہو گئی، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، دوسری تکبیر ہو گئی، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، یہ تیسری تکبیر ہو گئی، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب جب ہاتھ باندھ لیا تو یہاں سے حلوہ ہے، بنا بنایا کھانا کھانا ہے، اب کسی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہی تھا جو مسئلہ تھا تین تکبیروں میں۔ اب یہاں سے تو ہر نفل، ہر نماز، ہر سنت، ہر فرض کی طرح معاملہ آگے ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے۔ پہلی تکبیر کس کو کہا؟ جس میں ہم قرات کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کے بعد والوں کو، اس کے پہلے جتنی بھی تکبیریں ہم نے کہی، تین تکبیریں، ان کو زائد کہا، ورنہ یہ کہتے ہیں نا کہ پہلی وہ دوسری وہ، لیکن کہا پہلی اصل میں یہ ہے، اور پہلے ہم نے جو تین کہی ہیں، ایک ثنا کے لیے اور دو ہاتھ چھوڑے ہیں، وہ کیا ہے؟ تین تکبیریں زائد ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور چوتھی جسے ہم کہتے ہیں وہی اصل میں ہماری پہلی تکبیر مانی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد دو تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، ہاتھ باندھ لے، پھر پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے کہتے ہیں، ہے نا؟ پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھے، اس کے بعد دو تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے، یعنی وہی طریقہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد جب ریٹرن آئیں گے، تو اب چونکہ ایک رکعت کا طریقہ جب بتا دیا کسی نے، تو کہتے ہیں کہ دوسری رکعت وہی پڑھ کے پھر جب آنا ہے آپ کو، تو اب آپ کے لیے تکبیرات کا مسئلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ اس کو یوں یاد رکھیں، اگر کچھ کنفیوز ہے تو کہتے ہیں کہ اس طرح یاد رکھو، جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لینا ہے، سب سے آسان طریقہ۔ جہاں جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنے کا حکم ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہے، اور جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر امام اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر جہر کے ساتھ الحمد اور سورت پڑھے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد کیا کرے گا؟ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کرے، پھر رکوع سجدہ کرے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی پہلے الحمد اور سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسری رکعت کے لیے جب ہم واپس آئیں گے تو دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی جیسے اور نمازوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھنا ہے۔ جب سورت پڑھ لیں گے تب 3 مرتبہ تکبیر کہنا ہے اور تینوں مرتبہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ 3 مرتبہ تکبیر کہنا ہے اور تینوں مرتبہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کہیں گے تو بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے۔ کہتے ہیں چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عیدین میں زائد تکبیریں 6 ہوئیں، 3 پہلی میں قرات سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری میں قرات کے بعد اور تکبیر رکوع سے پہلے، اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح کی قدر سکتہ کرے۔ یعنی جو 2 تکبیریں کہی جاتی ہیں اللہ اکبر، تو ایسا نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر،
پتہ چلے کہ کہیں گاڑی چھوٹ رہی ہے. کہتے ہیں 2 تکبیروں کے مابین آرام سے سکون سے کہے کہ یہ آدمی اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہے تو کہہ سکے. کہنا چاہے مطلب پڑھنا نہیں ہے، وہاں پہ ایک سکتہ بتا رہے ہیں کہ کم از کم اتنے آرام سے کہو کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکا جا سکے. حالانکہ وہاں پڑھنا نہیں ہے سبحان اللہ. کوئی یہ نہ مسئلہ بنا لے کہ بھائی دونوں تکبیروں کے مابین جو ہے وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے. کہنا نہیں ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے. تو وہ سکون بتانے کے لیے کہ کتنا سکون چاہیے تو کہتے ہیں اتنا سکون کہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ آدمی کہہ سکے. 2 تکبیروں کے مابین اتنا وقفہ چاہیے. اور کہتے ہیں کہ عیدین میں مستحب یہ ہے کہ پہلی میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے. عید کی نماز کے لیے مسئلہ یہ ہے. یا پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں حل اتاک، یہ صورتیں پڑھی جائیں گی. تو یہ نیت باندھنے کا جو طریقہ ہے وہی سب سے کنفیوز کرتا ہے آدمی کو. اگر وہ حل ہو گیا پہلی میں، یعنی پہلی رکعت جب آپ شروع کریں گے تو پہلی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا ہے اور ثنا پڑھنا ہے. اس کے بعد 2 تکبیر کہنا ہے اور دونوں میں ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک اور چھوڑ دینا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اب 3 تکبیر ہو گئی، ایک جس میں ہم نے ثنا پڑھا اور 2 ہم نے جس میں ہاتھ چھوڑا ہے. 3 ہو گئی. چوتھی تکبیر جب کہیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت پڑھی جائے گی. رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت پڑھی جائے گی. اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہنا ہے اور تینوں مرتبہ ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے لا کے چھوڑ دینا ہے، مطلب نیچے لا کے چھوڑ دینا ہے. اور اس کے بعد جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلا جانا ہے. یہی ایک آسان سا طریقہ ہے عید کی نماز کا. ہم گھبرائیں نا تو مسئلے ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں. ہم عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ہی کانپنے لگتے ہیں کہ یار کہیں الٹا سیدھا نہ کر دوں. تو یہ جو کپاہٹ ہوتی ہے نا، یہ اور ہمیں غلطی کی طرف لے جاتی ہے. اس سے ہم اور بھولتے ہیں اور غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. اور اس کے تحت مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا. بہت ہوتا ہے نا کہ عید کی نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں لوگ آ کے شامل ہوتے ہیں. تو عید کی نماز کا مسئلہ تو خطرناک ہے، عام نمازوں کی طرح تو ہے ہی نہیں. بھائی اس میں تکبیر کہنا ہے، مثال کے طور پر امام تکبیر کہہ چکا ہے، قرات شروع کر دیا، اس کے بعد کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اکثر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں. تو وہی بتا رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے 3 تکبیریں کہہ کے پھر امام کے ساتھ قرات میں شریک ہو جائے. ایسا نہیں کہ 3 تکبیریں چھوڑے گا. اب آیا مثال کے طور پر امام صاحب کی 3 تکبیر ہو چکی تھی، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر اس طرح، کیونکہ اب وہاں ثنا بھی اس کو نہیں پڑھنا ہے تو ثنا والی جگہ پر بھی اس کو ہاتھ چھوڑ ہی دینا ہے. 3 زائد تکبیر کہہ کے چوتھی تکبیر کہہ کے امام کے ساتھ شریک ہو جانا ہے. اگر کوئی ایسا لیٹ آتا ہے، تاخیر سے آتا ہے تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے. کہتے ہیں اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لیں اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہے. امام قرات بھی کر رہا ہے تو مقتدی بیچ میں آئے گا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ 3 تکبیریں کہے، اس کے بعد شریک ہو. اور 3 ہی کہے گا، 3 سے زیادہ بھی نہیں کہہ سکتا. اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہو، مثال کے طور پر امام سے کوئی غلطی بھی ہو گئی، اس نے 3 تکبیر کے بجائے 4 کہہ دیا ہے نا، اور مقتدی بعد میں آیا، مقتدی کو پتہ ہے کہ امام صاحب 4 تکبیر کہے ہیں تو میں بھی 4 کہوں، نہیں، امام سے وہ خطا ہوئی ہے تو مقتدی کو وہ خطا کرنے کی اجازت نہیں ہے. مقتدی کیا کرے گا؟ 3 تکبیر کہہ کے ہی اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں، کس نے؟ مقتدی نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیر کہہ لے. بہرحال تکبیر سے چھٹکارا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بھائی وہ آیا، ایسی حالت میں آیا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، اب یہ کنفیوز ہے اب کیا کروں؟ رکوع کروں؟ رکوع سے ابھی اٹھ جائیں گے، کروں تو کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی جلدی سے رکوع میں جا اور وہیں 3 مرتبہ تو تکبیر کہہ لے تاکہ امام کا ساتھ بھی مل جائے، کیونکہ امام کی متابعت اور رکوع فرض ہے. رکوع چھوڑ گیا تو نماز ہی چلی جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہاں پر رکوع میں جا کے وہ تکبیر کہہ لے گا تو امام کا ساتھ بھی مان لیا جائے گا اور اس کی تکبیر بھی مان لی جائے گی، اور امام کی اقتداء میں ہونے کی وجہ سے اس کی نماز بھی مان لی جائے گی. اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے. یعنی آیا اس حالت میں کہ امام صاحب رکوع میں تھے اور مقتدی کو پتہ ہے
کہ امام صاحب اتنا لمبا رکوع کرتے ہیں کہ میں 3 مرتبہ تکبیر کہہ کے رکوع میں جاؤں گا تو بھی امام صاحب کا ساتھ مجھے مل جائے گا، اگر اس کو یہ غالب گمان ہے تو ایسا وہ کر سکتا ہے کہ کھڑے کھڑے پہلے تکبیر کہہ لے اس کے بعد رکوع میں جائے، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر تکبیر کہوں گا اتنے میں امام صاحب اٹھ جائیں گے رکوع سے، تو اس کے لیے کھڑے ہو کر تکبیر کہنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً وہ رکوع میں جائے اور رکوع میں ہی تکبیر کہے تاکہ امام کا ساتھ نہ چھوٹنے پائے۔ کہتے ہیں تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہیں۔ یعنی اگر یہ لگتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر تکبیر کہوں گا اور امام صاحب اٹھ جائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے وہ فوراً رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں ہی 3 مرتبہ وہ تکبیر کہہ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں، کیا کہہ رہے ہیں، پھر اگر اس نے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی 3 تکبیر رکوع میں نہ کر سکا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع میں گیا اور اس نیت سے گیا کہ بھائی رکوع میں جا کے ہم تکبیر کہیں گے، اب رکوع میں گیا اور اس نے ایک ہی مرتبہ تکبیر کہا کہ امام صاحب اٹھ گئے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے یا اٹھے، تو امام کی مطابق تو واجب ہے اس کو اس کے امام کے پیچھے اٹھنا ہے، تو اب اس کی 2 تکبیریں رہ گئی، تو کہتے ہیں کہ 2 تکبیریں اب اس کی جا کے معاف ہو جائیں گی، اس کی وجہ سے اب اس کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ امام کی مطابقت اس کے لیے ضروری تھی۔ جہاں تک گنجائش تھی وہاں تک حکم دیا گیا کہ کر لینا ہے کر لینا ہے کر لینا ہے، اب گنجائش ہی نہیں بچا ہے تو اب شریعت کہتی ہے اتنا سخت بھی قانون شریعت کا نہیں ہے کہ نہ کر سکو پھر بھی تمہاری پکڑ ہو جائے۔ اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا، یہ بھی مسئلہ سن لیجئے، یعنی امام رکوع سے اٹھ چکا تھا، پوری قیاد بھی کر لیا، تکبیریں بھی زائد کہہ لیا، رکوع میں چلا گیا، رکوع سے اٹھ بھی گیا، اب کوئی جناب آئے تو کہتے ہیں اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے کیونکہ وہ رکعت جا رہی ہے، چلی گئی، جب تک امام رکوع میں ہے جب تک وہ رکعت مانی جاتی ہے، اس لیے اس رکعت کی تکبیر کہی جائے گی، اور جب امام اٹھ گیا رکوع سے تو رکعت ہی چھوٹ گئی تو تکبیر کہہ کر کوئی اب مطلب نہیں نکلنے والا کیونکہ اس کو الگ سے ہی وہ رکعت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں اب تکبیریں نہ کہے بلکہ جب اپنی پڑھے، ایک رکعت چھوٹی ہے نا پوری تو اب اس کو اپنی پڑھنی پڑے گی، تو کہتے ہیں جب اپنی پڑھے اس وقت کہے، جب اپنی ایک رکعت پڑھے گا اس وقت وہ زائد تکبیریں کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا، پتہ چلے رکوع میں اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں یہ نہیں کرنا ہے، رکوع میں جائے گا تو رکوع کی حالت میں ہی صرف اس کو اللہ اکبر کہنا ہے، وہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ زائد تکبیر میں مسئلہ کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے نا، لیکن جب رکوع میں امام کے ساتھ جا رہا ہے، مقتدی امام کے ساتھ، اور وہاں کہہ رہا ہے تکبیر تو وہاں اس کو ہاتھ نہیں اٹھانا، ورنہ وہ مرغا بن جائے گا، پھر ہے نا، مرغے کی حالت ہو جائے گی، وہاں ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے، رکوع کی حالت جو ہوتی ہے اسی حالت پہ رہے گا اور وہاں پر وہ کیا کرے گا، تکبیر کہہ لے گا، اس کی تکبیر مان لی جائے گی۔ اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا، ساری چیزیں بتا دے رہے ہیں کہ بھائی کسی بھی طرح کی کمی ہو رہی ہے تو اس کے سدھار کا طریقہ شریعت میں موجود ہے۔ پہلی رکعت میں جتنی کمیاں ہو سکتی تھیں اس کو انہوں نے بتا دیا، اب کہتے ہیں اگر دوسری میں کوئی آیا، پہلی بالکل چھوڑ چکا ہے، دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے، کیا کہے، اب نہ کہے، کیوں؟ کیونکہ ایک رکعت تو آلریڈی چھوٹی ہوئی ہے، بلکہ جب اپنی فوت شدہ یعنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے، اور دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا گیا ہے تو فبیہا یعنی بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی ہے، یعنی امام کے ساتھ اس کو ملا تو ٹھیک ہے بھیا، اور نہیں ملا تو پھر کیا کرنا ہے کہ لاسٹ میں اس کو 3 مرتبہ وہ تکبیر کہہ لینا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ بیان ہوا جو امام کے ساتھ عید کی نماز میں شروع سے نہیں شریک ہوتے۔ اچھا، عید کی نماز کے لیے خاص وقت بیان کرنا، وقت کے بعد بھی 5-10 منٹ لیٹ کر کے لوگوں کا انتظار کرنا، یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں مسئلے بڑے باریک ہیں، اچھے لوگ اکیلے پڑھنے پڑ جائے یا ایک رکعت چھوٹ جائے تو وہ پڑھ ہی نہیں پائیں گے۔ جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 3 زائد تکبیر کے بجائے 5 کر لیتے ہیں، تو اکیلے پڑھیں گے تو پتہ نہیں کتنی تکبیریں کہہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کوشش کہ جو وقت بیان کیا جائے مسجدوں میں، عیدگاہوں میں کہ اتنے بجے ہے تو ہم اس سے پہلے پہنچیں، یہ انتظار نہ ہو کہ ابھی امام صاحب خطبے کے لیے 1 مرتبہ اور اعلان کریں گے کہ 5 منٹ باقی ہے تب ہم وضو بنانا شروع کریں گے، پھر جب ٹائم ہو جائے گا تو امام صاحب اعلان کریں گے بھائی جماعت کا وقت ہو گیا، جو آ رہے ہیں جلدی آ جاؤ، تو ہم گھر سے نکلیں گے،
یہ ہوتا رہتا ہے ماحول، ایسا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مسلمان کبھی بھی اس قوم کا نام پہلے تھا اب نہیں رہ گیا۔ پہلے تھا کہ دین کے معاملات میں جو وقت بتایا جاتا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، دین کے معاملات میں آگے بڑھو، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور خاص کر نیکیوں کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر وہی بریانی کی دعوت کہیں رکھ دی جائے، رات 8 بجے کا وقت بتایا جائے تو لوگ عصر کے بعد سے ہی کرسی لگا کے بیٹھے رہیں گے کہ پیچھے ہو جائیں گے تو کہیں چھوٹ نہ جائے۔ یہ حالت ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ فرق ہے کہ جب دنیا اپنے اندر کسی کو سموتی ہے، کسی کو کھینچتی ہے، تو ایسا کھینچتی ہے کہ انسان پھر دنیا ہی تلاش کرتا رہ جاتا ہے، اور جب دنیا سے انسان اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے تو دنیا پھر اس کو کبھی اپنے پاس بلاتی بھی نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کے حوالے ہو چکا ہے، چھوڑو اس کو، جانے دو، اس کو اپنے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص تھا امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا، لیکن جناب رات بھر جگے ہوئے تھے، جیسے آج عید کی راتیں مناتے ہیں نا، شاپنگ کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، اور لیکن عید کی نماز میں سو گئے جناب۔ تو کہتے ہیں کہ ساتھ میں تو شریک ہوا لیکن سو گیا، تو اس کا وضو جاتا رہا۔ جب وضو جاتا رہا تو نماز بھی جاتی رہی۔ اب جو پڑھے تو تکبیریں اتنی کہے جتنی امام نے کہی، اگرچہ اس کے مذہب میں اتنی نہ تھیں۔ مطلب ہے کہ جب بھائی تیرا وضو جاتا رہا تو تیری نماز کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے تجھے تیرے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی امام کے ساتھ تو شریک ہو پایا تھا وضو کے ساتھ، بس وہیں، اب اس کے بعد تیری جماعت چھوٹی تو اکیلے جماعت کر بھی نہیں سکتا، کہیں اور ملے موقع ہے تو تلاش لو، ورنہ عید کی نماز جاتی رہی۔ کہتے ہیں نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبے جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ یہاں بھی مکروہ۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے جو ہم نے پہلے بتا دیا تھا، یہ کہ خطبہ یہاں پر جمعہ کے لیے پہلے خطبہ سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا، اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ کہتے ہیں دیکھو بہت اہم بات ہے کہ ایک یہ فرق ہے کہ جمعہ کے پہلے خطبہ سے پیشتر خطیب کا ممبر پر بیٹھنا سنت ہے، اور عید کی نماز میں بیٹھنا سنت نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھائے گا، ڈائریکٹ کھڑے ہو کے وہ خطبہ شروع کر دے گا۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبہ سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار، اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعہ میں نہیں ہے۔ یعنی عید کی نماز میں اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خطبے میں جو عید کا خطبہ ہوتا ہے، بار بار اللہ اکبر کی جو تکبیر ہے وہ خطبے میں شامل رہتی ہے، وہ اسی گنتی کے حساب سے شامل کی جاتی ہے، اور جمعہ میں یہ کہیں نہیں آتا، جمعہ کے خطبے میں۔ تو جو چیزیں ضروری ہیں وہ کرنا چاہیے۔ بس عید کی نماز کے جو ضروری مسائل تھے، باقی تفصیل بہت ہیں، اس میں امام کے تعلق سے مسائل ہیں، مقتدی کے تعلق سے مسائل ہیں، لیکن آپ کے لیے جو ضروری مسائل تھے جن کی ضرورت تھی، نماز کا طریقہ، نماز کے واجبات اور نماز کے مستحبات، اتنی چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ عید کی نماز میں آپ کو کسی امام کے نیت بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال امام لوگ بتاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کم از کم اپنے حساب سے اتنا تیار رہنا چاہیے کہ ہم اس کے محتاج نہ رہیں کہ ہر عید کی نماز میں پہلے ہمیں طریقہ بتایا جائے، اس کے بعد ہم نیت باندھیں۔ یہ کم از کم ہمارے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کی تیاری پوری کرنی چاہیے، کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح شریعت کے حوالے کریں کہ جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے جتنی شریعت درکار ہے اتنی شریعت ہم سیکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، ہر طرح کے چھوٹے بڑے مسائل سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین سے ہم سب کو علم دین کے زیور سے آراستہ فرمائے، اور خدمت دین کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔